رحمن یا رحمن۔ اندھیری رات میں جب تم اپنے نرم بستر سے اٹھ کر اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہو، جب تکلیفیں تمہیں ساری رات سونے نہیں دیتیں، تم تکلیف سے کروٹیں بدلتے رہتے ہو، یا پھر اچانک رات میں تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے تو پتہ ہے اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے باتیں کرو جو تم کسی سے نہیں کر پاتے، جو تم سارا دن تڑپتے رہتے ہو کہ کاش کوئی میرے اندر کی تکلیف کو ختم کر دے، کاش کہ کوئی میری بات کو سن لے اور میرے مسئلے کا حل دے دے مجھے۔ تو اللہ تمہیں تہجد کے وقت اٹھاتا ہی اس لیے ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے روبرو آ جاؤ اور اللہ سے اپنے دل کی تمام باتیں کرو، وہ باتیں جو تم کسی کے ساتھ نہیں شیئر کر پا رہے، وہ باتیں جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، وہ خواہشات جن کی پورے ہونے کے لیے تم تڑپ رہے ہو، وہ چیزیں، وہ باتیں جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جن کا تم سلیوشن چاہتے ہو، تو اللہ تمہیں بلا رہا ہے نا۔ جب تم رات کو تمہاری آنکھ کھلتی ہے اور تم نظر انداز کر کے سو جاتے ہو تو یاد رکھو یہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ تمہیں اٹھاتا ہے کہ اے میرے بندے اٹھ اور میرے پاس آ، مجھ سے وہ ساری باتیں کر جو تم کسی سے نہیں کر پاتے ہو، جو تم لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہو کہ کوئی ہو جو تمہاری بات سنے۔ تو اللہ تمہیں تہجد کے وقت اٹھاتا ہی اس لیے ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں رکھ دو، اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرو، اللہ سے بیان کرو کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ پاک مجھے یہ چیز تکلیف دے رہی ہے، اللہ پاک میری یہ خواہش ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میرے دل کو تڑپا رہی ہے، اللہ پاک آپ اسے مکمل کر دیں، اللہ پاک آپ میری ادھوری کہانی کو خیریت سے تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز آپ کی جلد از جلد اور تہجد کی دعائیں آپ کی قبول ہوں، تو جیسے ہی آپ جائے نماز پر جاتے ہیں سب سے پہلے 2 نوافل اللہ کی محبت کے لیے ادا کیا کریں کہ یا اللہ یہ خالص آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کی محبت میں ادا کر رہی ہوں یا ادا کر رہا ہوں۔ اور جب وہ 2 نوافل آپ ادا کر لیں تو آپ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا، ہر طرف سے ٹھوکریں ملی، یا اللہ جب مجھے کہیں سکون نہیں ملا تو آپ نے مجھے سکون دیا، آپ نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور میرے دل کو سکون سے بھر دیا، میری بے چین اور تکلیف سے گزرنے والی راتوں میں آپ نے مجھے اطمینان والی نیندیں نصیب کی۔ اللہ سے محبت کا بیان کیا کرے، اللہ سے محبت بیان کیا کرے اپنی کہ یا اللہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، اللہ آپ میرے وارث ہیں، اللہ آپ مجھے دنیا والوں کا محتاج نہیں کریے گا۔ جب آپ اس طرح سے اللہ سے اپنی محبت بیان کریں گے تو پتہ ہے اللہ کو اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے اس کی محبت بیان کرے کہ بندے کو کتنی محبت ہے اللہ سے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا محبت کا حقدار نہیں؟ ہم ایک انسان کی محبت میں تہجد تک پہنچ جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ سے محبت کا اظہار کیا؟ یقین رکھیں کہ جب آپ اس طرح سے اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے نا کہ یا اللہ جی مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، اللہ جی جب مجھے ہر طرف سے تکلیفیں مل رہی تھیں تو آپ ہی ہیں جس نے مجھے سکون دیا، تو اللہ پاک آپ سے اتنے راضی ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں بے حد سکون اتر جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی جو آپ کا دل اتنی تکلیف سے تڑپ رہا تھا وہ کس طرح سے اتنا سکون میں آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 2 نوافل اپنی حاجت کے لیے ادا کیا کریں، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے اپنی حاجت مانگیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے چاہیے، اللہ پاک یہ کام میرے لیے بہت ضروری ہے، اللہ پاک آپ اس میں خیر ڈال کر اس کو تکمیل تک پہنچائیں، یا اللہ اس چیز کو، اس دعا کو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لبوں پر بار بار لے آتی ہوں، اللہ پاک لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اس بات کو نہیں بھلا پا رہی، یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جتنا چاہیں درود پاک پڑھیں،
کچھ تسبیحات کریں جن میں اللہ پاک کی تعریف بیان ہو، جو اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں اذکار کیا کریں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے اپنی دعاؤں کو چند ہی دنوں میں قبول ہوتے ہوئے۔ پتہ ہے جب آپ کو اللہ پاک قبولیت کی نشانی دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے دل میں سکون اتارتا ہے، آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، آپ کو وہ سکون کا احساس اور اطمینان آپ کے دل میں جیسے پیدا ہوتا ہے تو آپ کو رونا آتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے تڑپتے ہوئے دل کو اس طرح سے سکون دیا۔ تو یاد رکھیں یہ قبولیت کی نشانی ہے، اللہ پاک دل میں ایک احساس ڈال دیتے ہیں کہ میرے بندے اب تیرا معاملہ میرے سپرد ہو گیا ہے، اب تو نے اپنا معاملہ میرے سپرد کیا ہے تو میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، تو یقین تو رکھ، تو بس صبر کر، بس آپ صبر کیا کریں اور اللہ کی رضی کو قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی چاہت میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کی چاہت کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ جب آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، جب آپ اذکار کریں تو اللہ کے لیے کیا کریں، یہ نہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، میری یہ دعا قبول ہو جائے، نہیں۔ سب سے پہلے آپ کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، پھر وہ آپ کی رضا بھی آپ کو دے دے گا، آپ کی رضا کے لیے بھی راضی ہو جائے، پھر اللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی تمام تکلیفوں پریشانیوں کو ایسے ختم کر دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا جیسے آپ نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ۔